کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے نگراں کی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا سید محمد الحاج محمد امین القادری صاحب قبلہ مدد علیہ تشریف لاتے ہیں. ہم ان کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بننے بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، تمامی حضرات بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. خدارا اباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدارا اباؤ کے دم ہے لبوں پر، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم. تیرے ہوتے ہم پہ ستم ڈھائے دشمن، تیرے ہوتے ہم پہ ستم ڈھائے دشمن، ستم ہے ستم ہے ستم غوث اعظم، ستم ہے ستم ہے ستم غوث اعظم.
اور تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، ملے یم سے اس کو بھی نم غوث اعظم۔ آج کی شب 11ویں شب ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی شب ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک حضور غوث پاک کے وصال کی تاریخ 11 ہے، اور کل جو لوگ مرکز کے اجتماع میں موجود تھے وہ بہت ساری باتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سن چکے ہیں، اور آج بھی حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق ارض و سما اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر خشیت ربانی پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا تو خوف خدا کی وجہ سے تم اپنے وجود کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو گے اور نیکیوں کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ تو مولا کیا تجھ سے ڈر لینا کافی ہے اور تجھ سے ڈر کر نیک عمل کرنا کافی ہے؟ فرمایا نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو میرے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ڈرو، جب اللہ سے ڈرو گے تو نیک عمل کرو گے۔ تو مولا جب ہم نیک عمل کر لیں تو پھر ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں سچوں کا ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں کسی سچے کے ساتھ ہو؟ کیا تجھ سے ڈر لینا کافی نہیں ہے؟ تو سنو، انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو نیک عمل کرتا ہے، انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے، انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو برائیوں سے بچتا ہے، انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو نیک عمل کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں۔ مگر جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں کرنے کی وجہ سے شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جب شیطان کسی نیک انسان کے پیچھے لگتا ہے، نیکیاں کرنے والے کے پیچھے لگتا ہے، تو وہ اس کی نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے اندر غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے اندر تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اپنی نیکی پہ اتراتا ہے، انسان اپنی نیکی پہ پیچ و خم کھاتا ہے، انسان اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے کبھی اللہ والوں کی گستاخی کرتا ہے، کبھی اللہ والوں کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے اگر نیکی کرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اور اگر نیکی کو بچانا ہے تو سچوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اولیاء کا ساتھ لینا پڑے گا۔ پتا چلا اولیاء اور انبیاء کے در پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھیج رہا ہے، اگر تم نے جو میری عبادت کی ہے، دولت کمانا آسان ہے مگر دولت کو محفوظ رکھنا مشکل ہے، دولت کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ کہہ دو، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے وہ تمام جگہ بھر کر کے نیکی مل جائے۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر انسان کو اتنی نیکی ملے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر کوئی پڑھے تو اللہ میزان بھر کر کے اسے نیکی عطا فرما دے۔ تو نیکیاں کمانا
آسان ہے، نیکی تو سب کماتے ہیں، نیکی شیطان نے بھی کمائی اور اتنی کمائی کہ نیکیوں کو دیکھ کر کے اکڑنے لگا، مگر نیکیوں کی حفاظت مشکل ہے، دولت کی حفاظت سے زیادہ نیکی کی حفاظت مشکل ہے۔ نیکی کمانا آسان مگر نیکی کی حفاظت کرنا مشکل، تو مولا نیکی تو تیری توفیق سے تجھ سے ڈر کر کے ہم نے کما لیا، اب نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے سچے بندے ہیں، جو شیطان کے وار کو جانتے ہیں، جو شیطان کی دشمنی کو سمجھتے ہیں، جو شیطان کے بغض اور کینے سے واقف ہے، جو شیطان کی شرارتوں سے واقف ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو مٹا کر کے میری محبت کے اندر اپنا سب کچھ فنا کر دیا ہے، ان اولیاء کے غلام بن جاؤ، ان اولیاء کی غلامی کا پٹا اپنی گردن کے اندر ڈال لو، تمہاری نیکیاں محفوظ ہو جائے گی، تمہاری نیکیوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے ٹکڑا تیرا۔ اللہ کے ولی شیطان کو اچھی طرح پہچانتے ہو، شیطان کے وار سے واقف ہوتے ہو۔ آج میں آپ کو بتاؤں شیطان کے وار کو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں، ہم ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہیں۔ ولایت کی منزل ایک بڑی عجیب منزل ہوتی ہے جس تک کسی عام انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ انسان جب اللہ کا دوست بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کی پہچان اس سے کراتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں ایک انسان ہے معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے مگر آپ اس کو دیکھ کر نہیں پہچان سکتے یہ چور ہے یا سچا انسان ہے، یہ اچھا انسان ہے یا چور ہے، لیکن انٹیلیجنس کا کوئی آدمی ہو اسے اگر بہت زیادہ تحقیق اور مخبری کی ٹریننگ دی گئی ہو، وہ چہرہ دیکھ کر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر کے پہچان لے گا یہ چور ہے، ڈاکو ہے یا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے بھی جب اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شیطان کے شر سے واقف کرا دیتا ہے، شیطان کے مکر سے واقف کرا دیتا ہے۔ شیطان جس انداز سے جیسی شکلیں لے کر کے آتا ہے وہ ساری چیزوں سے اللہ اپنے اولیاء کو آگاہ کر دیتا ہے، وہ خود بھی شیطان کے مکر سے بچتے ہیں اور اپنے غلاموں کو بھی بچاتے ہیں۔ آئیے وہ کس طریقے سے بچتے ہیں اور شیطان کیسے وار کرتا ہے، یہی ہمارے آقا سرکار قادریت حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنگل و بیابان کے اندر مجاہدے اور ریاضت کر رہا تھا، میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھا، میں نے دیکھا ایک نوری بادل آیا اور بادل آنے کے بعد اس کے اندر سے ایک نورانی شکل کا تخت نکلا اور اس تخت کے اوپر ایک نورانی شکل کے بزرگ نما انسان بیٹھ گئے اور اس نے کہا عبد القادر تم اتنی عبادتیں کرتے ہو، اتنی ریاضتیں کرتے ہو، اتنے چلے کرتے ہو، اتنے مجاہدات کرتے ہو، تم نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا ہے ہمارے لیے۔ اے عبد القادر جتنی حرام چیزیں تھیں وہ سب ہم تم پر حلال کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم تم پر نمازیں بھی معاف کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فوری طور پر کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنا بڑا تھا کہ وہ نورانی شکل کا جو انسان تھا وہ دھوئے کی شکل بن جاتا ہے، وہ تخت بھی غائب ہو جاتا ہے، وہ بادل بھی غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد حضور غوث اعظم کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ اللہ عز و جل بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیطان اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے اور پھر جاتے جاتے کہتا ہے عبد القادر تم بڑے ہوشیار ہو، تم بڑے چالاک ہو، آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ اتنا سننا تھا سیدنا غوث الثقلین کہتے ہیں ظالم جاتے جاتے پھر گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے مولا کے کرم نے بچا لیا، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ اگر کسی کا علم کسی کو اللہ کے امتحان سے بچاتا تو بہت بڑا علم والا تھا، جب تجھے تیرا علم نہ بچا سکا تو مجھے میرا علم کیا بچائے گا، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شیطان کے حوالے سے پہچان اور آگاہی ہے۔ اللہ والے اچھی طرح اس کے مکر سے واقف ہے،
اب آپ دیکھیں اگر اس کی جگہ ہماری تمہاری ان کی جگہ حضور غوث اعظم کی جگہ اگر ہماری تمہاری طرح کوئی انسان ہوتا اور کہتے کہ آپ پر ساری حرام چیزیں حلال ہو گئی، تو میں تو کہتا کہ وہ پہلے کھڑا ہوتا اور 3 مرتبہ جھومتا کہ اب اس سے بہتر چیز اور ہے کیا؟ ارے جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہی ہیں تو ہم وہ حرام کام کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے. اولیاء کرام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جن چیزوں سے نفرت کرتے کرتے اور جن چیزوں کی مخالفت کرتے کرتے اولیاء اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سارے برے کام ہم کرتے. اور پھر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے. میں کہتا ہوں اس شخص سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے کہ وہ ولی کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور جس چیز سے اس ولی نے بچنے اور نفرت کرنے کا حکم دیا وہ اس پر عمل بھی کرے. مثال کے طور پر اولیاء کرام اللہ کے دوست ہیں. میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں. اولیاء کرام اللہ کے دوست ہیں. اگر آپ کا کوئی دوست بن جائے تو جس چیز سے آپ کا دوست نفرت کرتا ہو اور آپ اس کے سچے دوست ہیں، میں اس دوستی کی بات کرتا ہوں جو سچی دوستی ہے، نوجوان چھوکروں کے دوستی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ آج کل کی دوستی تو پکچر پانی تک کے محدود ہے. لیکن میں اس دوستی کی بات کرتا ہوں جو واقعتاً اسلامی قانون کی روشنی میں دوستی. وہ کیسی دوستی تھی؟ ایک دوست اور اس کا دوسرا دوست جب دونوں ساتھ میں زخمی ہوتے اور زخمی ہونے کے بعد دونوں زمین پر پانی کے لیے پیر رگڑتے، ایک دوست کے منہ میں جب پانی ڈالا جاتا وہ اپنے دوست کو دیکھ کر کہتا پہلے مجھے نہیں میرے دوست کو پانی پڑا. یعنی اپنی جان کو اپنے دوست کی جان پر قربان کر دیتا. میں اس دوستی کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو دوستی کی حیثیت ہی کیا، بلکہ اگر یہ کہوں کہ دوستی ختم ہو چکی تو کوئی بری بات نہیں. اب تو مفاد ہی مفاد ہے. اور یہ بات کہنے میں میں کوئی اور بھی محسوس نہیں کرتا کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق نہ نبھا سکیں وہ قوم بندوں کی دوستی کا حق کیا نبھا سکے. مگر واقعتاً جسے آپ دوستی کہتے ہیں اس دوستی کی شان یہ ہے کہ دوست نے جس چیز کو ناپسند کیا اس کا دوست بھی اسے ناپسند کرتا ہے، اور جسے پسند کیا وہ بھی اسے پسند کرتا ہے. تو اب کوئی ولی اللہ کا ولی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ولی اس کو پسند کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کا اعلان کرتے کرتے ولی اپنی پوری زندگی کو گزار دیتا ہے، جب کہیں جا کر کے وہ ولی بنتا ہے. ولی کی شان یہ ہے اس کا قدم وہ نہیں اٹھاتا. جب قدم ولی اٹھاتا ہے تو نگاہیں اللہ کی رضا پر ہوتی. جب حکم ہوتا ہے اے میرے دوست تیرے اس قدم کے اٹھائے جانے پر ہم راضی ہو، تب اس کا قدم اٹھتا ہے. اور اگر کہا جاتا ہے تیرا یہ قدم نامناسب ہے تو وہی ٹھہر جاتا ہے. یہ ولی کی شان ہے، یہ ولی کا مقام ہے. تو اولیاء کرام اپنی ساری زندگی جن چیزوں کی مخالفت کرتے کرتے، جن چیزوں سے نفرت کرتے کرتے اپنی ساری زندگی گزار دیں، آج ہم ان تمام چیزوں کو اپنا رہے ہیں. مثال کے طور پر بڑی معذرت کے ساتھ ابھی ہم راستے سے آ رہے تھے پروگرام میں، مچھلی بازار میں ہم نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم کے نام کی چادر جاری ہے. چادر میں سر پہ پٹیاں باندھ کر لڑکے ناچ رہے.
सारा, और वो नाचते नाचते इतना थके कि उन्होंने एक जगह पर वो रोक लिया और वो थोड़ा आराम करने, सुस्ताने के लिए बैठ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका मजहब इस्लाम है, इस मजहब में नाचने की गुंजाइश कहां तक है? आप खुद ठंडे दिल से सोचिए। हम मना करते हैं तो आप हमें दुश्मन समझते हैं। अरे हमसे ज्यादा भी औलिया का चाहने वाला कोई होगा? हम औलिया किराम पर जब हर्फ आता है, औलिया अल्लाह की शान में जब तौहीन की जाती है, तुम्हारी ज़बानें खामोश होती है, उनकी अज़मत पर हमला करने वालों को घर तक हम पहुंचाते हैं। औलिया किराम के, उनके नानैन के सदक़े में ये सआदत अल्लाह हमें अता करता है, तो हम वलियों से आपको दूर कैसे कर सकते हैं? अगर वलियों की बारगाह में नाच नाच करके जाना, इसी का नाम आपके नजदीक मोहब्बत है, तो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये मोहब्बत आपको कभी काम नहीं आ सकती। आप अपने मसलक को बदनाम करते हैं। उस वली के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके संदल में आप नाचते हुए जाते हैं? है किसी वली की तालीम? और फिर सिर्फ नाचते ही नहीं, इतनी जिल्लत के काम करते जाते हैं, बताने शर्म आती। शराब की बोतलें उछालते हो, गाने लगा करके नाचते हो। सोचो इन गानों की, इस शराब की इस्लाम में हैसियत क्या है? अगर औलिया की चादरों में तुम शराब पियोगे तो तुम किस मकाम पर शराब से बचोगे? शराब क्या है? अल्लाह के हबीब ने एक जुमले में शराब की नहुसत को बयान किया। आका फरमाते हैं, शराब उम्मुल खबाइस है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स लाया जाएगा और उसका चेहरा सूअर की तरह होगा और उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह होगा। पूरा जिस्म इंसान की तरह, चेहरा सूअर की तरह। अहले महशर उसे ताज्जुब से देख करके पूछेंगे, ये कौन है जिसका जिस्म तो इंसान की तरह है और उसका चेहरा सूअर की तरह है? फरमाया जाएगा, ये वो है जिसने दुनिया के अंदर एक मर्तबा एक घूंट शराब का पिया और तौबा किए बगैर मर गया। एक घूंट शराब का पिया और तौबा किए बगैर मर गया। वो कयामत के दिन इस हालत में उठाया जाएगा। वो लोग जो शराब को शौक से पीते हैं, वो लोग जो शराब से मोहब्बत करते हैं, जरा सोचो, शराब से सहाबा को इस कदर नफरत थी कि शराब को छूना, शराब को देखना, शराब को उठाकर किसी मकाम पर रखना, सहाबा इसको भी गुनाह समझते थे, इसे भी बुराई समझते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलियाए किराम की मोहब्बत हमसे तकाजा करती है कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरामीन को अपने सीने से लगाओ, औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलो। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, हुजूर सैयदना गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु शैतान के मक्र से किस तरह आगा थे। अल्लाह अकबर, जब कहा गया अब्दुल कादिर हर हराम चीज को हमने तुझ पर हलाल कर दिया, हुजूर गौसे आजम ने इस फैसिलिटी को, इस सहूलत को देखने के बाद आप खुश नहीं हो गए, इसलिए कि आप जानते हैं सहूलत इंसान को दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती, सहूलत मुसलमान को दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती। दुनिया के अंदर मुसलमान एक कैदी की हैसियत से आया है, उसे अपनी जिंदगी को कानून मुस्तफा के मुताबिक गुजारना होगा, कानून रसूल के मुताबिक गुजारना होगा, मुस्तफा प्यारे की सुन्नत के मुताबिक गुजारना होगा। और जब हुजूर गौसुस सकलैन से कहा गया, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, अगर दुनिया का कोई मौलवी होता तो वो भी रक्स करने लगता और कहता कि मैं कितना बड़ा आलिम हूँ कि शैतान के शर से मेरे इल्म ने बचाया। मगर वो गौसुस सकलैन थे, शैतान के मक्र फरेब से वाकिफ थे, शैतान के मक्र फरेब
وحیوں سے آگاہ تھے، ارشاد فرمانے لگے ظالم مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ شیطان جب اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کے پاس ان کو بہکانے کے لیے آیا تو تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ ہمیں کیوں کرنا بہکائے گا؟ وہ ہمیں کیوں کرنا گمراہی کی طرف لے جائے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا سمجھتے ہو حضور غوث اعظم کی ٹوکروں سے اگر مردے زندہ ہو جاتے؟ کیا سمجھتے ہو اگر غوث اعظم لوہے محفوظ کی تحریر کو مٹا دیتے تو حضور غوث پاک یوں ہی اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے؟ آؤ اس مقام پر پہنچنے کے لیے حضور غوث پاک نے کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کیا، کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کیا، اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اس وقت تک کہ کوئی بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقام محبوبیت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو اپنے سینے سے نہ لگائے، جب تک کہ اپنی پسند کو مولا کی پسند پہ قربان نہ کر دے، اس وقت تک کوئی اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مجھے اتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، جو مصیبتیں میں نے اٹھائی اگر وہ مصیبت کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا، مگر یہ عبد القادر کا جگر ہے، یہ عبد القادر کی ہمت ہے کہ عبد القادر اپنے مولا کی محبت میں ثابت قدم رہا۔ جانتے ہیں آپ اللہ کی طرف سے حکم ہوا عبد القادر تم مت کھاؤ میری محبت میں۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں میں نے کھانا چھوڑ دیا، پینے کو منع کیا گیا، میں نے پینا چھوڑ دیا، میری حالت ایسی ہوئی کہ دنیا مجھے پہچانتی نہیں تھی، لوگ مجھے عبد القادر مجنون کے نام سے جانتے تھے، عبد القادر پاگل کے نام سے جانتے تھے۔ میں ننگے پیر ایک چھوٹا سا ماما باندھتا اور جنگلوں بیابان کے اندر دوڑتا پھرتا، چیختا چلاتا رہتا، لوگ مجھے مجنون اور پاگل کہتے۔ کبھی کبھی تو بھوک کی شدت مجھے اتنا پریشان کرتی کہ میں زمین پر بھوک کی داغ نما کر کے لیٹ جاتا اور میری آنکھیں بند ہو جاتی، لوگ مجھے مردہ سمجھتے اور اعلان کرتے عبد القادر دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اٹھا کر کے بغداد لے کر کے جاتے، میرا کفن خرید کر کے لاتے اور میری تدفین کا انتظام کرتے اور مجھے غسل دینے کے لیے تختے پر لٹا دیتے۔ اس وقت میں آنکھیں کھول کر کے پوچھتا یارو میرے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو جواب دیا جاتا عبد القادر ہم نے تجھے مردہ سمجھا تھا۔ حضور غوث پاک اٹھ کر کے کھڑے ہوتے، مولا کے نام کا نعرہ لگاتے اور اس کے بعد پھر جنگلوں بیابان میں چلے جاتے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اسی طرح ریاست و مجاہدات کے اندر جنگل میں 25 سال گزارے، میں جنگلوں میں چلتا رہتا، ننگے پیر کانٹوں پر چلتا، دنیا کی محبتیں آتی، نفس کی خواہشات آتی اور میرے قریب آ کر کے مجھے ورگلاتی، مگر میں مولا کی محبت میں اللہ سے پوچھتا مولا اسے قبول کروں، ندا آتی نہیں، مولا پانی پیوں، ندا آتی نہیں، مولا کھانا کھاؤں، ندا آتی نہیں، مولا چلوں، ندا آتی نہیں، مولا بیٹھوں، ندا آتی نہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کی ایک ایک ادا کو اپنے مولا کے ذمہ کرم پر چھوڑ دیا، اور جب عبد القادر نے اپنے نفس کو اپنے رب کی محبت میں فنا کر دیا تو پھر اللہ نے مجھے مقام محبوبیت عطا کر دیا۔ بندے تو چاہتا ہے کہ اللہ تیری ہر بات سنے، ارے تو خدا کا سننے والا بن جا، خدا تیری سننے والا بن جائے، تو اس کی مرضی پر چل، وہ تیری مرضی کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ فرمائے گا۔ مگر ہمارا حال تو عجیب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم سب سے محبت۔ حضور غوث پاک اللہ سے محبت کا عالم کیا ہے، اللہ سے پیار کا عالم کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ واعظ کر رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ سرکار غوث پاک کو 27 بیٹے تھے اور 23 بیٹیاں تھیں۔ کتنے بچے تھے؟ 50۔ 27 بیٹے اور 23 بیٹیاں۔ لوگ چل پڑے ہیں حضور کے برابر کھڑے ہونے کے لیے۔ اولاد کے معاملے میں تو کوئی غوث پاک کے برابر نہیں ہو سکتا، جسمانی طاقت میں تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، روحانی طاقت میں ان کے برابر کیسے ہو سکو گے؟ ہے اتنی طاقت؟ ارے میرا غوث تو ہے، یہاں بیچارے رسول اللہ کے برابر ہونے کھڑے ہیں، 2 بچے ہوتے تو ناک میں دم آتا ہے،
ہے غوث پاک 50 بچوں کے باپ تھے، 4 بیویوں کے شوہر تھے. یہ شان ہمارے غوث کی ہے. آپ بیان فرما رہے، بیان کرتے ہوئے ایک شخص آیا، کہا یا غوث الثقلین، آپ نے جو تجارت کی غرض سے باہر کے ملک میں قافلہ بھیجا تھا اس سے بہت فائدہ ہوا اور وہ بہت سا مال و دولت لے کر کے واپس آ رہا ہے. حضور غوث پاک کو چونکہ خوشخبری ملی تھی، خوشی کا پیغام تھا، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر واز کرتے رہے، تقریر کرتے رہے، بیان کرتے رہے، خطاب جاری رہا. پھر ایک خادم آیا اور عرض کرنے لگا یا غوث الثقلین، آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، آپ کا بیٹا انتقال کر گیا. آپ نے تقریر روکی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر تقریر بدستور جاری رہی، خطاب جاری رہا. ہم لوگ تقریر کرتے ہیں یا کوئی اور تقریر کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کتابیں پڑھ کے کرتے ہیں. لیکن غوث پاک تقریر کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے رہتے، آقا تشریف فرما ہوتے تھے. عبد القادر کے منبر کے دائیں جانب رسول پاک تشریف فرما ہوتے تھے اور غوث اعظم کو اشارہ کیا جاتا تھا، عبد القادر یہ کہتے جاؤ، یہ کہتے جاؤ، یہ کہتے جاؤ. اور رسول پاک نے اپنی زبان ان کو چسائی. ایک مرتبہ خواب میں تشریف لے کہا بیٹے عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ یہاں تو لوگ عربی ہیں اور میں عجم کا رہنے والا ہوں، میں بیان کروں گا تو میرے بیان کی محفل میں کون آئے گا، کون مجھے سنے گا؟ اللہ کے حبیب نے اپنی زبان غوث اعظم کے منہ میں دے دی، کہ عبد القادر اسے چوس لو. اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث پاک کے منہ میں ڈالا. ساتھ میں علی مرتضیٰ بھی تھے. جب رسول پاک نے 7 مرتبہ ڈالا تو علی مرتضیٰ نے 6 مرتبہ ڈالا. غوث پاک نے پوچھا اے دادا جان، نانا نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 کیوں ڈالا؟ کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، 7 ڈال کر برابری نہیں کرنا چاہتا، 7 ڈال کر برابری نہیں کرنا چاہتا. وہ علی ہے، علی تمام ولیوں کے سردار ہے، وہ نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتے. بیچارہ مسجد کا مولوی نبی کی برابری کرنا چاہتا. علی جانتے تھے کہ نبی کی غلامی میں ترقی ہے، نبی کی برابری کے اندر ذلت ہے. جس نے نبی کی غلامی اختیار کی وہ نبی کا غلام، وقت کا امام بن گیا، اور جس امام نے برابری کی وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. اگر عزت چاہتے ہو تو نبی کے غلام بنو، ان کی برابری مت کرو. ان کے برابر جو بھی کھڑا ہوا ہے وہ گستاخ ہوا ہے، گمراہ ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، اور اس کے خاتمے کے بھی لالے پڑ گئے. اس لیے اولیاء سے اپنے دامن کو، اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اولیاء سے رشتے کو مضبوط کرو. کل قیامت کے دن ان اولیاء کی بڑی شان ہوگی. ابھی میں عرض کروں گا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث الثقلین تجارت میں فائدہ ہوا تو الحمدللہ کہا، اور جب بچے کا انتقال ہوا تو الحمدللہ کہا. تو جب آپ واز کرتے تھے تو آپ کی واز کی محفل میں 70 ہزار لوگ شریک تھے. کتنے لوگ؟ 70 ہزار لوگ. مگر ہمارے غوث اعظم کی کیا شان تھی؟ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، 400 علماء غوث اعظم کے بیان کو لکھتے. مگر اس زمانے میں مائک تو نہیں تھا. یہاں سینکڑوں کی تعداد میں، اللہ نہ کرے اگر مائک بند ہو جائے تو میری آواز اخیر تک نہیں پہنچ سکتی. پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. مگر وہ غوث اعظم 70 ہزار کی محفل میں بیان کرتے، مائک نہیں ہوتا، مگر آگے بیٹھنے والا جیسے سنتا ویسے اخیر میں بیٹھنے والا بھی سنا کرتا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. بتائیے یہ شان کے مالک ہے غوث پاک. تو یہ غوث اعظم دنیا کو بتا رہے ہیں
ارے جب آلے نبی نواز رسول عبد القادر جیلانی کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہو، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ 70,000 کا ایک مجمع ہوتا اور سب برابر غوث پاک کا خطاب سنتے تو حضور غوث پاک نے تجارت میں منافع ہوا تو الحمدللہ کہا، بیٹے کا انتقال ہوا تو الحمدللہ کہا، تقریر بدستور جاری رہی، خطاب بدستور جاری رہا، اور جب محفل اختتام پر پہنچی حضور غوث اعظم نے خطاب کو ختم کیا تو جو قریبی مریدین تھے وہ عرض کرتے ہیں یا غوث الثقلین، بات سمجھ میں نہیں آتی، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، آخر کیا ہو گیا؟ اے میرے سرکار، آپ نے مال تجارت میں منافع ہوا تو الحمدللہ کہا، آپ کا الحمدللہ کہنا سمجھ میں آتا ہے، بچے کی موت پر آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ وہ الحمدللہ کہنے کا اور شکر کا مقام کیا تھا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور جو بندہ ہوتا ہے اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی، مرضی ہمیشہ اس کے آقا کی چلتی ہے، اس کے مولا کی چلتی ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میرا دنیا میں کچھ نہیں ہے بلکہ میں بھی اللہ کا ہوں، وہ مجھے دیتا ہے، اس نے اپنی امانت مجھے دی، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب اپنی امانت لے لیتا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عبد القادر کا دنیا میں ہے کیا؟ دیا تو الحمدللہ، لیا تو الحمدللہ۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، بکراتی نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے، یہاں تو نہ عبادت کا ٹھکانہ، نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزے کا ٹھکانہ، نہ گناہوں سے بچنے کا شوق، نہ نیکیوں کا جذبہ، کچھ نہیں، پھر بھی اپنی مرضی سے سوچتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہوئی ہو۔ 2 مرتبہ کوئی دعا کر دی اور قبول نہ ہو، وہ کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ارے نادان، تو اللہ کی مرضی پر کتنا چلتا ہے جو اللہ تیری مرضی کے مطابق فیصلہ کرے؟ سن، زندگی میں وہ مقام ضرور آئے گا کہ تو جو چاہے گا وہ ہوگا، مگر اپنی زندگی کے چند سال کبھی اس طرح بھی تو گزار کہ جو مولا چاہتا ہے تو وہ کر، جو مولا کہتا ہے تو وہ کر، جو مولا فرماتا ہے تو وہ کر، اپنی مرضی ختم کر دے، مولا کی مرضی میں فنا ہو جا، پھر رب تعالیٰ تجھے وہ شان عطا کرے گا جو تو مانگے گا، جس کے لیے مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ غوث اعظم کیسے غوث اعظم؟ غوث اعظم کیسے غوث اعظم؟ ایک عورت تھی، اس کی 11 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 11۔ 12ویں مرتبہ مراد سے تھی۔ شوہر نے کہا اگر 12واں بیٹا نہیں ہوا تو تجھے گھر میں نہیں رکھوں گا، طلاق دے دوں گا۔ یہ شوہروں کی جہالت ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ پاگل لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹی بیوی پیدا کرتی ہے، حالانکہ سائنس بھی کہتی ہے اور اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد کے اندر ایکس اور وائی ذرات ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور عورت کے یہاں ایکس اور ایکس ہی ہوتے ہیں۔ تو جب ایکس سے ملتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور ایکس وائی سے ملتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں تو ایکس ہی ایکس ہے، ایکس وائی تو آپ کے یہاں ہے، تو بیٹی کی پیدائش کا ذریعہ کون بنا؟ ماں بنی کہ باپ بنا؟ باپ بنا۔ وہاں تو وائی کا سوال ہی نہیں، وہاں تو ایکس ہی ایکس ہے، مگر وائی تو آپ کے یہاں ہے، فریق مخالف تو آپ کے یہاں ہے۔ بیٹی کی پیدائش کا ذریعہ ماں نہیں ہوتی، باپ ہوتا ہے، مگر بیچاری کو وہ مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اور سوچو کہ بیٹی اور بیٹا آتے کہاں سے؟ اور رسول پاک نے فرمایا اے بیٹوں کا باپ بن کے فخر کرنے والوں، محمد بیٹیوں کا باپ ہے، نبی بیٹیوں کے باپ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جس نے بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی اللہ اسے جنت کی بشارت عطا فرمایا۔ تو بہرحال اس کی جہالت تھی۔ میں کہتا ہوں جو بیٹی کی قدر جان لے وہ بیٹی ہی کی تمنا کر، لیکن اللہ بیٹا بھی آپ کو عطا فرمائے، سب کو عطا فرمائے، کیونکہ بیٹا جانشین ہوتا ہے، بیٹے سے نسل چلتی، وہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ سب کچھ بیٹے ہی کو بنا بیٹھے، یہ اچھی بات نہیں۔ تو عورتوں پہ ظلم مت کرو، ظلم کرنے والوں پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ تو کہا کہ اگر 12واں بیٹا نہیں ہوا تو تجھے طلاق دے دوں گا، گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اس کی خوش نصیبی تھی اس عورت کی کہ وہ بغداد میں رہتی تھی۔ بغداد کیا بغداد ہے، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ حضور غوث پاک کے شہر میں رہتے، روتی ہوئی آ گئی، کہنے لگی حضور شوہر نے وارننگ دی کہ اب کی بیٹا نہیں ہوا تو گھر میں نہیں رکھی جاؤں گی، طلاق دے دیا جائے گا۔ کہا جا انشاءاللہ تجھے بیٹا ہی ہوگا۔ وہ چلی گئی، لیکن دل میں سوچتے گئی کہ غوث پاک نے کوئی تعویذ نہیں دیا، کچھ پڑھا نہیں، کچھ دم نہیں کیا، بس بول دیا۔ گویا اس کی نیت میں تھوڑا سا تردد آ گیا، اور جہاں نیت میں فتور آتا ہے بنی بھی بگڑ جاتی ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں بگڑی بھی بن جاتی ہے۔ بگڑی بنانا ہے تو یقین پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اگر کوئی بد اعتقادی سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا نہیں کرتا، اللہ بھی اسی کو عطا کرتا ہے جو یقین سے مانگتا ہے۔ تو ولیوں سے مانگو تو یقین سے مانگو۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو کیا دیکھنے جا رہے ہو؟ مجاور کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے؟ ارے نادان، اس کی قبر میں جواب اس کو دینا ہے۔ تو جا تو سراپا عقیدت بن کر جا، تو جا تو سراپا نیاز مند بن کر جا، پھر دیکھ جو جلوہ اورنگزیب کو دکھایا تھا وہ جلوہ آج تجھے نظر آ جائے، جو جلوہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا تھا وہ جلوہ تجھے آج نظر آئے گا، جو محبوب الہی نے دیکھا تھا وہ تجھے آج نظر آئے گا۔ خدا کی قسم دیتا خدا ہے، مگر اس نے ہاتھ اولیاء کے عطا فرما دیے ہیں۔ دیں گے ہم ہی مگر ہاتھ ہمارے ولیوں کے رہیں گے، اس لیے کہ خزانہ ہمارا ہوگا، ہاتھ ہمارے دوستوں کا ہوگا، اس لیے کہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کی گاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی مرضی یہ ہے کہ مجھے تو سب مانتے ہیں مگر میری محبت کا تقاضا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں جو مجھے مانے وہ میرے ولیوں کو مانے۔ تو ولیوں کو لوگ کب مانیں گے؟ جب ان کے ہاتھوں سے بھیک ملے گی تب مانیں گے۔ تو کہا خزانہ ہمارا ہوگا، تقسیم کرنے والے ہاتھ ان کے ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے ملے گا، اور مل رہا ہے الحمدللہ، جو یقین کرتے مل رہا ہے۔ تو اس نے سوچا ولادت ہوئی تو اتفاق سے 12ویں بیٹی ہو گئی۔ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ غوث پاک نے کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، بیٹی ہو گئی۔ دوڑ کے لے آئی غوث پاک کی بارگاہ میں، حضرت آپ نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا لیکن یہ بیٹی ہو گئی۔ غوث پاک نے فرمایا ارے دیکھ، ارے نہیں سرکار دیکھ آئی ہوں بیٹی ہے۔ ارے نہیں دیکھ۔ جب اس نے کہا کہ حضرت دیکھ آئی ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھا، مولا کیا محبوب کو یوں ہی ذلیل کرانا تھا؟ بس اتنا جملہ نکلا، غوث پاک نے جلال میں فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ بھی بیٹا ہے، اور وہ 11 بیٹیاں تھی وہ بھی بیٹا ہے۔ گھر لوٹی تو وہ سب کے سب بیٹے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو یہ شان عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، یہ لوگ تو وہ کہتے ہیں ولی سے مانگو، غریب نواز بیٹا دے رہے ہیں، غوث پاک بیٹا، ارے بیٹا تو اللہ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ دیتا ہے صحیح بات ہے، مگر کچھ تو سمجھو۔ اگر یہ کہو کہ غیر اللہ بیٹا نہیں دیتا تو آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر جناب جبریل علیہ السلام کا قول اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ جناب جبریل جناب مریم سے کہتے ہیں اے مریم میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہاں بیٹا کس نے دیا؟
جبریل نے دیا کہ اللہ نے؟ ارے حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے، مگر کس کے ہاتھوں دیا؟ جبریل کے۔ جب جبریل بیٹا دے سکتے ہیں تو رسول اللہ کیوں نہیں دے سکتے؟ غوث اعظم کیوں نہیں دے سکتے؟ غریب نواز کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم جو ولیوں کو مانتے تو اپنی مرضی سے نہیں مانتے بلکہ نبی کے فرمان سے مانتے۔ ولیوں کی شان کیا آپ کو معلوم ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو ولیوں کی شان ہی بیان نہیں کی گئی، یہ زبردستی واقعات کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آؤ مسلم شریف سیاہ ستہ کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے مسلم شریف، اس میں حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ٹیلا دیکھا، اور جب آپ نے ایک ٹیلا دیکھا تو آقا نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ تم لوگ جلدی سے اس ٹیلے پہ چڑھ جاؤ۔ غور کریں آپ میری بات، آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم جلدی سے اس ٹیلے پر چڑھ جاؤ۔ صحابہ نے جب آقا کی بات سنی تو دوڑ کر کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ صحابہ ٹیلے پر تھے، آقا نیچے تھے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ جو اس ٹیلے پر چڑھ گیا اس کی مغفرت ہو گئی، وہ بخش دیا گیا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ آخر اس ٹیلے کی خصوصیت کیا ہے، اس ٹیلے کی خاصیت کیا ہے کہ اس ٹیلے پہ جو چڑھا اس کی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ تو عرض کیا آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اس ٹیلے کی خصوصیت کیا ہے کہ ہم اس پر چڑھے تو ہماری مغفرت ہو گئی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، کہ مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان نبیوں میں سے ایک نبی کی امت کے کچھ اولیاء کرام آئے اور اس ٹیلے پر بیٹھ کر چلے گئے، تو اس نیت سے ان کی نسبت سے اب جو بھی اس ٹیلے پر آ کر کے بیٹھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول پاک ولیوں کا مقام بتا رہے ہیں کہ سابقہ انبیاء کی امت میں اگر کوئی ولی کسی ٹیلے پر آ کر بیٹھ کر چلا جائے تو اس ٹیلے پر جو جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تمام نبیوں سے افضل ہمارے نبی اور تمام امتوں سے افضل امت محمدیہ اور تمام اولیاء سے افضل امت محمدیہ کے اولیاء، جب سابقہ امت کا ولی اگر کسی ٹیلے پر بیٹھ کر چلا جائے تو وہاں جانے والے کی بخشش ہو جائے۔ امت محمدیہ میں وہ بھی آل نبی میں کوئی غریب نواز آ کر کے چلا نہ جائے، وہی قیامت تک کے لیے سو جائے۔ بغداد میں آل نبی کوئی غوث اعظم قیامت تک کے لیے سو جائے، کشاشا میں مخدوم اشرف آل نبی قیامت تک کے لیے سو جائے، دلی میں آل نبی محبوب الہی قیامت تک کے لیے سو جائے، تو وہاں جانے والے کی بخشش کیوں نہیں ہو سکتی؟ سابقہ انبیاء کی امت میں کوئی ٹیلے پر بیٹھ کر چلا گیا تو وہ مقام مغفرت بن گیا، مقام بخشش بن گیا، اور وہاں پر جانے والوں کی مغفرت ہو رہی۔ کس کی؟ صحابہ کی۔ رسول پاک بتا رہے، امام مسلم اس کو نقل کر رہے ہیں، تو جب ان اولیاء کے بیٹھنے کی جگہ پہ صحابہ گئے تو نبی نے بخشش کی بشارت سنائی۔ بتاؤ وہ اولیاء کتنے ہی بڑے ہوں گے، میرے غوث سے بڑے ہو سکتے، غوث اعظم سے بڑے ہو سکتے، غریب نواز سے غریب نواز۔ غوث اعظم کون ہے؟ ان کے مقام کو سمجھو تو یہ نبی کی آل ہے، علی کی اولاد ہے، حسن و حسین کے نور نظر اور لگتے جگر ہیں، تو ان کی بارگاہ میں جا۔ اب جب حدیث سے یہ ثابت ہو گیا، حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ ولیوں کے مقام پر جانے سے مغفرت ہوتی ہے، تو مغفرت ہوتی ہے تو کیا ملتی ہے؟ جنت۔ تو جب ولی کے در سے جنت ملتی ہے تو کیا جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جب ان کے در پر جا کر جنت ملتی ہے تو وہ کون سی نعمت ہوگی جو ان کے در پر نہ ملے؟ وہ کون سی نعمت ہوگی؟ اسی لیے ہم ولیوں کو مانتے ہیں۔ اور غوث پاک تو کیا شان ہے، فرماتے میرے مرید مت گھبرا۔ کیا فرماتے؟ میرے مرید مت گھبرا، میرے جو نیک مرید ہیں وہ میرے لیے ہیں، میرے جو نیک مرید ہے وہ میرے لیے ہے، اور جو میرے گنہگار مرید ہیں میں ان کے لیے ہوں، میں ان کے لیے ہوں۔
ذرا سوچو تو صحیح، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی صحیح۔ اور فرماتے ہیں جو مجھ پر جیسا یقین رکھے گا میں اس کی ویسی مدد کروں گا۔ حضور غوث پاک ایک دن بیٹھے ہیں مدرسے میں، خانقاہ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنی چادر کے نیچے اپنا ہاتھ چھپا لیا، چادر کے نیچے ہاتھ چھپایا اور طلبہ کو درس دیتے رہے، پڑھاتے رہے، طلبہ پڑھتے رہے۔ غوث پاک کی پیشانی پہ پڑھاتے پڑھاتے پسینہ موتیوں کی طرح جم گیا، اور ہاتھ نکالا تو ہاتھ بھی گیلا اور آستین بھی گیلی۔ پوچھا سرکار کیا ہوا؟ وہ ولی تھے، ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے چھپاتا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کرتا کہ خود تو کہے نہیں میں ولی نہیں ہوں، مرید سے کہتا ہے ذرا کچھ بیان کر دو تاکہ لوگ معتقد ہو جائیں۔ ولی کو معتقد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اللہ سے کام ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرے لیے اتنا کافی، اس کی رضا کافی ہے۔ اور اس سے اللہ جس سے راضی ہو جائے کائنات کی ہر شے اس کی غلام بن جاتی ہے۔ کہا حضور کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس خاموش ہو گئے۔ پھر کیا تھا، کچھ دن گزرے تھے کہ کچھ لوگ آئے سفر کے تھکے تھکائے تھے، طلبہ درس لے رہے تھے، طلبہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا فلاں دن فلاں وقت ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، سوچا کشتی ڈوب رہی ہے اب کیا کریں، کون بچائے؟ تو کہا اسی وقت ہم نے پکارنا شروع کیا، اغثنا یا غوث الثقلین، اغثنا یا غوث الثقلین، اے غوث اعظم ہماری مدد کریں، اے جن و انس کے سردار ہماری مدد کریں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ آیا اور اس نے ہماری کشتی کو اٹھایا اور کنارے لگا دیا، اور جس وقت وہ ہاتھ آیا تو اس کی آستین فلاں کلر کی تھی، فلاں رنگ کی تھی۔ تو طلبہ نے جب اس دن کو یاد کیا، اس وقت کو یاد کیا، تو وہ وہی وقت تھا جو چادر کے نیچے گیا تھا، وہ چادر کے نیچے نہیں گیا تھا، وہ سمندر کے اندر گیا تھا اور کشتی کو کنارے لایا تھا۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں بچایا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ تو یاد رکھو، یاد رکھو، ولیوں سے جیسی عقیدت رکھو گے ویسی برکت پاؤ گے، ولیوں سے جیسا یقین رکھو گے ویسا مقام پاؤ گے۔ حضور غوث پاک کا دھوبی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ جب قبر میں گیا اتفاق سے حضور غوث پاک بھی مٹی دینے کے لیے گئے، تو قبر پر حضور غوث پاک کھڑے رہے اور کھڑے کھڑے آپ نے مسکرا دیا۔ اب قبر پر کھڑے ہو کے مسکرانا تو لوگوں کو تھوڑا ٹینشن تو ہوگا نا، کسی کی میت ہوئی مسکراتے کیوں نہیں؟ تو عرض کیا حضور آپ مسکراتے؟ فرمایا ہاں۔ جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا فرشتے پوچھتے تھے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا تھا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ قربان جائے کیا نسبتیں ہیں، نسبتیں کیا کام آتی ہے۔ اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، ہم ثابت کریں گے کہ ولیوں سے فیض ملنا، یہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سے وقت میں، جو ہماری مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہیں، وہ اگر ہمارے غوث کی نہیں مانتے مگر وہ اپنے ولیوں کی کرامت برابر مانتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو پھر کہا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے میں یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔ پوچھا کیا جاتا ہے، کہتا کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک کہتے پھر میں نے سفارش کر دی کہ یہ پوچھ، تم یہ کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، جو میرا مذہب یہ اس کا مذہب، جو میرا مسلک یہ اس کا مسلک، جو میرا دین یہ اس کا دین۔ فرشتوں نے کہا چلو یہاں تو عبد القادر ہے، ہماری کیا ضرورت، اور پھر اسے مغفرت کی بشارت سنا کر چلے گئے۔ یہ غوث اعظم کی شان۔ اب بتاؤ ہم غوث پاک کی کرامت کو مانے، بیان کریں، ہم پہ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ لوگ ولیوں کو مانتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، جبکہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ولیوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کی وجہ سے انہیں مانتے ہیں۔
اللہ کی محبت میں انہیں مانتے کہ وہ اللہ کے ہمارے اللہ کے دوست ہیں، اس لیے انہیں مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی قائل ہیں۔ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، صفحہ نمبر 302۔ اس میں مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ مولوی یعقوب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو، مرنے کے بعد کرامت، زندگی کی کرامت کے تو یہ قائل ہیں، مگر مرنے کے بعد کہتے ہیں نا، مر گئے گو سے پاک اب کیوں پکارتے ہو، کیا فائدہ پہنچائیں گے، مردہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں اپنی کتاب سے نہیں، ان کی کتاب سے بتا رہا ہوں کہ مردہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ صفحہ نمبر 302، کتاب کا نام ارواح ثلاثہ، مصنف کا نام حکیم الامت اشرف علی تھانوی۔ لکھتے مولوی یعقوب کا انتقال ہو گیا۔ مذاق کے لیے نہیں بتاتا ہوں، صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ صرف لڑاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ ہم غوث پاک کی کرامت بیان کرے تو بری بات، اور وہ اپنے مولوی کی کرامت بیان کرے تو سب جائز۔ یہ دو رنگی کیوں ہے، دو قانون کیوں ہے، امت کو لڑانا کیوں ہے؟ جب تم اپنے غفلے سفلے کرنے والے مولوی کو موت کے بعد فیض دینے والا مانتے ہو، تو ہمارا وہ عبد القادر جو نبی کا صحیح کا بیٹا ہے، اس کی کرامت کو کیوں نہیں مانتے؟ مولوی یعقوب، ٹائم بچاؤ، وقت تو کم ہے۔ مولوی یعقوب کا انتقال ہوا اور ان کی قبر بنی نالوتا میں۔ کہاں بنی؟ اگر ایک جملہ بھی غلط بیان کروں، مالیگاؤں میں رہتا ہوں، کہیں باہر سے نہیں آیا ہوں، آپ مالیگاؤں کے چوراہے پہ کھڑے ہو کر میرے ہاتھ کاٹ دینا، اور اگر میں صحیح کہتا ہوں تو اولیاء کو مانو، سنی بن کر رہو، کسی کے بہکائے مت آؤ۔ تو ان کا انتقال ہوا یعقوب صاحب کا، مولوی صاحب کا۔ نالوتا میں قبر بنی تو نالوتا میں جاڑا اور بخار یعنی سردی بخار کی وبا پھیل گئی۔ تو کیا ہوا، لوگ مولوی یعقوب کی قبر سے مٹی اٹھا کر لے جاتے اور گلے میں تبرک کے طور پہ باندھتے۔ ارواح ثلاثہ میں یہ بات نہ ہو، آپ جب چاہیں مجھ سے آ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ باندھتے لوگ، مٹی لے لے کر کے جاتے تو قبر کی مٹی کیا ہو گئی، خالی ہو گئی۔ پھر دوبارہ لا کر کے ڈالا، پھر لوگ لے کر کے چلے گئے تو لا کر کے ڈالے تو جو مولوی صاحب کا بیٹا تھا وہ تھوڑا سا اکڑ مزاج کا تھا، وہ اپنے باپ کی قبر پر آیا اور کہنے لگا، لو میاں آپ کی کرامت ہوئی، ہمارے لیے مصیبت ہو گئی۔ دیکھیں یہ بھی ولیوں میں فرق ہے، ان کے ولی کی کرامت ہوتی ہے تو زندوں کے لیے مصیبت، گھر والوں کے لیے مصیبت، مریدوں کے لیے کرامت، لیکن ہمارے غوث گھر والوں کے لیے بھی کرامت، باہر والوں کے لیے بھی کرامت، ان کے لیے بھی فائدہ، ان کے لیے۔ اگر تمہاری تو کرامت ہوئی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ بار بار مٹی لا کر کے ڈالتے ہیں، لوگوں کو شفا ہوتا ہے، لوگ لے جاتے ہیں۔ اب کی اگر لوگوں کو شفا ہوا تو ہم مٹی لا کر نہیں ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ آپ پر جوتا چپل پہن کر کے چلیں گے اور پھر آپ پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو مولوی اشرف علی لکھتے ہیں اس دن سے لوگوں کو شفا ملنا بند ہو گئی، اور پھر کیا ہوا، جب شفا ملنا بند ہو گئی تو لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ انصاف سے پوچھتا ہوں سنی نوجوانوں، اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں، بتاؤ مولوی یعقوب کے مرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ مولوی یعقوب کے مرنے کے بعد بیٹے نے جو ڈانٹا اس ڈانٹ کو انہوں نے سن کر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جب تمہارا مولوی مر کر کرامت بتا سکتا ہے تو ہمارا غوث قبر میں جا کر کرامت کیوں نہیں بتا، کیوں نہیں مانتے؟ تو ہمارا مسلک یہ ہے، اور ہمارا مقدر ہے، کوئی مولوی کی کرامت مانتا ہے اور ہم ولیوں کی کرامت مانتے ہیں۔ تو آپ سنی بن کر رہے، اسی میں عافیت ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مزید باتیں بتائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ چونکہ آج 11ویں شب ہے تو 10 بجے سے لے کر 10 بج ہی چکے، 10 بجے سے لے کر 11:11 تک حضور غوث پاک کی نیاز شریف توشہ شریف مرکز پر سنی جامع مسجد رسول اللہ میں ہوگا، جس میں پوری امت کے لیے دعا کی جائے گی۔ توشے کی فضیلت اور اس کی حقیقت وغیرہ وہاں مختصر بیان ہوں گے، اور انشاءاللہ کل کا بیان خوش آمد پورا جی، کل کا بیان اٹکو کالونی میں ہوگا جشن غوث اعظم کے حوالے سے، آپ وہاں بھی تشریف لائیں۔ پروگرام کے بعد شعبہ مدارس کی جانب سے برکات نوری، مدرسہ برکات نوری کا افتتاح ہوگا، تمام راز شرکت کریں۔ اس محلے کے رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہاں پر سامنے مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ محلے کے رہنے والے
اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ضرور بھیجیں اور تعلیم سے آراستہ کریں، قرآن بھی سکھائیں، عاشق رسول بھی بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔